بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہمارے تمام ویورز کو اگین ویلکم کرتا ہے. آج ہمارے ساتھ جو اس پروگرام کی روح رواں جو شخصیت ہے حنیف صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے بحیثیت ایک مسیحی قوم کرسچن کمیونٹی اقلیت سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کی جو ایفیلیشن پاکستان پیپل پارٹی سے ہے, یہ جو ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو ٹاکرا ہوا ہے اس حوالے سے آپ جو ہے گورنمنٹ آف ہندوستان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں گورنمنٹ آف ہندوستان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہماری فوج, ہمارا ایئر فورس آپ سے بہت آگے ہے. جو ان کی سوچ ہے اس سے ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. ہمارے پائلٹوں نے, ہمارے ایئر فورس نے ان کے گھر میں گھس کے ان کے رافل کو تباہ کیا, ان کے ایئر بیس کو تباہ کیا. اب تو جو مودی ہے اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ فوج کم ہو لیکن دلیر ہو. ہمارے دلیر پائلٹ, ہماری دلیر فوج نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم جب چاہیں گے پاکستان پہ حملہ کریں گے اور پاکستان کو فتح کر لیں گے. اور جیسے ان کی میڈیا جھوٹا پروپوگنڈا کر رہی تھی کہ ہم نے کراچی فتح کر لیا, ہم نے لاہور فتح کر لیا, جب ہمارے پائلٹوں نے ان کے بیس تباہ کیے, ان کے رافل تباہ کیے, تو پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا جو ہمارے جو انڈیا کی میڈیا نے پھیلایا ہوا تھا. ہمارے پاکستان ایئر فورس نے ان کو خوب وہ سبق سکھایا جو ان کو یاد نہیں تھا. آج کی جو ریلی ہم نے نکالی ہے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے حوالے سے, اس میں ہمارے روئیں رواں قائد مشتاق مٹو صاحب, لال چند جکرانی صاحب, انہوں نے ہماری قیادت کی. اور اس قیادت میں لاکھوں لوگوں کی تعداد تھی جو اقلیت سے تعلق رکھتے تھے, جو منارٹی ونگ سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ ثابت کیا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہم اپنی ایئر فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ہم اپنی پارٹی کے ساتھ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے, جو بلاول صاحب کا ویژن ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد. سر ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سنتاش جو ہے معاہدے کے حوالے سے کہ ہندوستان پاکستان کو دھمکاتا ہے کہ میں آپ کا پانی بند کر دوں گا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پانی کبھی نہیں مودی بند کر سکتا. یہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ پانی وہ بند نہیں کر سکتا. سر پاکستان میں کچھ ایسی سوشل میڈیا پہ جو افواہیں گردش کرتی ہیں کہ کامران بشیر مسیح نے اسلام قبول کر لیا ہے. کسی بھی شخص کو اپنا جو ہے مذہب تبدیل کرنا آزادی ہے لیکن جبر نہیں. یہ جو لوگ ایسے پروپوگنڈے بناتے ہیں مسلمان بھائیوں کو, آپ کرسچن بھائیوں کو, جتنے بھی دیگر اور ہمارے ملک پاکستان میں مائنورٹیز میجورٹیز بستی ہیں, آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں, اس وقت بھی جو ہمارے اقلیتی کرسچن تھے انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا, اور وہ کرسچن ہی تھے, انہوں نے کوئی مذہب چینج نہیں کیا تھا. اور اسی طرح ہمارا جو مسیحی پائلٹ کامران بھٹی ہے وہ اپنا مذہب کبھی نہیں چینج کر سکتا, کیونکہ جو عزت اس کو خداوند نے دی ہے وہ مسیحیت میں دی ہے. جب وہ ڈیتھ پیپر پہ وہ سائن کر رہا تھا تو اس وقت کامران بھٹی مسیح تھا. کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. 99% اس کے شہادت کے چانس تھے. جب خداوند کی طرف سے اس کو طاقت ملی, خداوند نے مدد کی اور اس نے وہ ٹارگٹ چیف کیے جو اس کو ملے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اس نے کام کیا, تو خداوند نے اس کو برکت دی. خداوند نے اس کو سلامتی کے ساتھ واپس پاکستان میں اپنے وطن آیا اور وہ غازی کہلایا, اور خداوند کے فضل و کرم سے وہ مسیح ہے, مسیح رہے گا. پاکستان زندہ باد. دیکھتے رہیے بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن. خدا حافظ. جے مسیح کی. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.